اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور واضح طور پر بیان کر دیا تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں کی، سب کی لعنت ہے۔ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی۔ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہیں معبود مگر وہ رحمان رحیم ہے۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 160، 161 اور 162 اور 163 163 تک ہم نے آج بحمد اللہ تعالی تلاوت اور ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے بات کی تھی کہ قوم یہود میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو بدنیتی سے حقائق کو، دلائل کو، شواہد کو، علامات و نشانیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن پاک نے ان کی مذمت کی ہے آیت نمبر 159 میں، 159 میں، اور پھر اللہ نے ان پر لعنت بھی کی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جرائم کا ذکر کرتا ہے، گناہوں کا ذکر کرتا ہے، تعصب کا ذکر کرتا ہے، سرکشی کا ذکر کرتا ہے، نافرمانی کا ذکر کرتا ہے، فسق و فجور کا ذکر کرتا ہے، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعد میں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اصلاح کر لو، اپنی زندگی میں توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا ایسے نہیں ہے کہ گناہ کرنے والے کے لیے معافی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اگر وہ معافی مانگنا چاہے اور اللہ تعالیٰ سے درگزر کی درخواست کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اور اس کے ماضی میں ہونے والی خطاؤں کو معاف نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر بھی یہ وہ دشمن اسلام ہیں کہ جن کی دشمنی یہ ہے کہ انہوں نے تحریف کر دی اور انہوں نے حقائق کو چھپانے کی کوشش کی۔ ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پر توبہ کا ذکر کیا ہے۔ آئیے ذرا قرآن مجید کی سیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح توبہ کو بیان کیا ہے، اور توبہ کے ساتھ اللہ نے اپنی رحمت کو بیان کیا۔ قرآن پاک کہتا ہے کتب علی نفس الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یعنی یہ رحمت ہی ہے کہ جس
بنیاد پہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ انسان ہے، بشر ہے، اس سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ پھر معافی بھی مانگتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا بس وہ شخص کے جو موت تک پہنچ کر جب اس کی سانس اس کے حلق میں پھنس جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے جسم سے نکلتی ہے، تو تب وہ توبہ کرتا ہے موت کو دیکھ کر۔ اب تو حقائق کھل گئے، سامنے آ گئے، تو اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ حالت کفر میں توبہ کرنے والے کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ سارا معاملہ ایمان بالغیب کا ہے۔ جب پردے اٹھ جاتے ہیں، جب قیامت کا روز ہوگا، تو وہاں پر بھی دنیا میں انکار کرنے والے منکرین وہاں پر اللہ کو یہی کہیں گے کہ اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، کیونکہ اب تو سب کچھ تمہارے سامنے آ گیا۔ آزمائش اور امتحان انسان کا یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ان حقائق کو سمجھے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا ہے، انسان کو مشاہدہ دیا، اس کو تجربہ دیا، یہ کائنات اس کو دی ہے۔ تو یہ ساری کائنات قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ ہم اس سے آگے جب پڑھیں گے تو نشانیاں ہی نشانیاں، قرآن کہتا ہے کہ یہ سب کچھ نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک نے کس طرح توبہ کو بیان کیا ہے اور کس طرح بندوں کو امید دلائی ہے کہ بندے مایوس نہ ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں کہ جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی، اپنے اوپر ظلم کیا، اسراف کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یعنی یہ ایک توازن کی بات ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی امید نہ ہو تو پھر زیادہ گناہ کی طرف اس لیے رغبت ہوتی ہے کہ جب معافی نہیں ملنی، جب درگزری نہیں کیا جانا، تو جہاں پر ایک گناہ کیا ہے تو وہاں پر دو چار اور کر لو۔ جیسے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا کہ جب ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کرنے کے بعد اس میں خدا کا خوف پیدا ہوا کہ میں توبہ کر لوں، تو اب وہ ایک راہب کے پاس گیا اور جا کر اس نے کہا کہ بھئی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نے 99 قتل کیے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی تمہاری توبہ تو قبول نہیں ہو سکتی، تم تو 99 قتل کر کے آئے، کوئی معمولی بات ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 99، تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اس نے کہا کہ میری جب توبہ قبول نہیں ہو سکتی تو پھر تم بھی جان سے جاؤ۔ تو 100 کی گنتی اس نے پوری کر لی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کے دروازے کو اس کے لیے بھی اوپن رکھا۔ یعنی وہ شخص کے جو اپنے دل سے توبہ کرتا ہے، مانتا ہے، یعنی اس میں اصل جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا نا امیدی کی صورت میں بھی انسان گناہوں کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور خام خواہ کی امید سے بھی انسان جرت مند جری ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک توازن کی بات کی گئی ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ الم یعلموا، کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بڑے گناہوں سے تم بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، چھوٹے گناہ میں تمہارے معاف کر دوں گا۔ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو تم بچانے کی کوشش کرو تو چھوٹے گناہ میں تمہارے معاف کر دوں گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بڑے گناہ بھی انسان کی توبہ پر معاف ہو جاتے ہیں، لیکن چھوٹے گناہ
وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے نیکیوں سے اور اچھے کاموں سے ان کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور ان کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اپنے آپ کو پاک اور صاف اور پاکیزہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقام پہ یہ بات بیان کی۔ چند مزید آیات میں پیش کرتا ہوں لیکن ایک وقفے کے بعد۔ اب یہ دیکھیے کہ سورۃ النساء میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کے حوالے سے یہ بتا دیا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، فرمایا کہ اللہ پر توبہ ہے لازم، یعنی معاف کر دینا، بخش دینا، ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اللہ پر لازم ہے کہ جو برائی کرتے ہیں لیکن جہالت میں کرتے ہیں۔ جہالت سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ جذبات میں آ کے نفسانی ایک کیفیت اور نفسانی کیفیت سے مغلوب ہو کر کچھ ان سے ایسا کچھ ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی جلدی فوراً اللہ کی طرف آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ نے اپنے بندوں کو یہ رغبت دلائی ہے، ترغیب دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ انسان ہے، بشر ہے، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان کو غصہ آ جاتا ہے، غصے میں بہت کچھ انسان اپنے منہ سے نکال دیتا ہے، بہت سی حالتیں اور کیفیتیں انسان کی ہوتی ہیں۔ تو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ نا انسان امتحان میں ڈالا گیا ہے، تو در حقیقت یہ مشکل ہے انسان کے لیے۔ تو انسان ان حالات سے اور ان کیفیات سے انسان گزرتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا جو پسندیدہ بندہ ہے وہ بندہ ہے کہ جو اگر اس سے کچھ ایسا ہو جائے تو فوراً وہ اللہ کے پاس آتا ہے اور اپنے گناہ کی، اپنی غلطی کی اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ جس بندے کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی اگر کسی کا پلاٹ لے لیا، کھا لیا، اس کے ساتھ غلط ایک رویہ اختیار کیا، غبن کر لیا، تو پھر وہ بندہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کا دل دکھایا، کسی کو گالی دی، برا بھلا کا، وہی بندہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کل قیامت کے دن اس بندے کو کھڑا کرے گا۔ تو جو اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سورۃ التحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، لیکن کون سی؟ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو۔ یہ بھی ساتھ اس کی تلقین بھی کر دی اور اس کی ترغیب بھی دی، یعنی اس بات کو بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے، ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ خدا کے عذاب اور خدا کی سزا کی کوئی وقت ہی نہ رہے، نعوذ باللہ، اور کوئی اس کی اہمیت نہ رہے۔ ایسا نہیں ہے، محبت بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے۔ جہاں محبت ہو وہاں پر خوف ہوتا ہے۔ اپنے محبوب کی ناراضگی کا جو ڈر ہوتا ہے وہی تو خوف ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ خیال کرنا لازم اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، بشر ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، اچھے خطا کار، یعنی اچھے گناہ گار، خطا کار وہ ہیں کہ جو توبہ کی توفیق جن کو نصیب ہوتی ہے۔ سرکشی، ضد، ہٹ دھرمی، ڈٹے رہنا اپنی غلط بات پر اور گناہ پر، یہ در حقیقت یہ وہ رویہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ باقی انسان کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے، فرشتہ تو نہیں ہے انسان، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اور انسان اللہ کی بارگاہ میں فوراً پلٹ کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں ہے اور وہ سفر کر رہا ہے اپنے اونٹنی پر، لیکن اس نے اونٹنی کو ایک جگہ کھڑا کیا اور سو گیا، اور وہ جب سویا آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹنی غائب ہے۔
اب وہ اس کو تلاش کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے ادھر ادھر کہ کہیں مجھے مل جائے۔ صحرا اور ریگستان آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہاں سے کیسے نکلا جائے پیدل۔ اب وہ تھک ہار کر بیچارہ پھر لیٹتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے کیا دیکھتا ہے؟ اس کی سواری، اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ وہ کتنا خوش ہوگا کہ اس کی سواری اس کو مل گئی ہے۔ یہ تو گویا کیسے اس کو زندگی مل گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی اس مسافر کو خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب اس کا بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس آ کر روتا ہے، اشک بار ہوتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور بہت مہربان ہوتا ہے۔ اور ایک بات ناظرین اکرام میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں، اللہ کسی کے ماضی کو نہیں پھر کھولتا۔ ایک شخص ہے 10 سال 20 سال وہ نافرمانی کرتا رہا اللہ کی، اللہ 10-20 سال کے بعد بھی وہ بندہ آ کر توبہ کرتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اللہ اس کے ماضی کو کھولے، اس کی ہسٹری کو، نہیں، کچھ بھی نہیں، بس وہ یوں سمجھیے کہ وہ آج پیدا ہوا، یہ اس کی حالت اور یہ اس کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان ہیں کہ جو کسی کو معاف نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص گناہ چھوڑ بھی دے تو اس کو آخری وقت تک تانا دیتے رہتے ہیں، اس کا ماضی اس کو یاد کرواتے رہتے ہیں کہ تم ایسے تھے۔ اگر کوئی شخص نیک ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ شخص ایسا تھا ماضی میں، اب بڑا نیک بنا پھر رہا ہے، یعنی اس کا اچھا بننا بھی لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ماضی کا، اس کے کریکٹر کا، جو اس نے کیا ماضی میں، اللہ اس کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا بس میرا بندہ میرے پاس آ گیا ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اب یہ میرا بندہ ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، ان پہ بڑی رحمت فرماتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ فرمایا کہ توبہ اور اصلاح کر لی۔ توبہ تنسو جیسے ہم نے پڑھا، پختہ توبہ وہ تب ہی ہے کہ توبہ اور پھر اصلاح، اور پھر وبینوا، اور بیان کیا، یعنی پھر سچائی جو پہلے چھپاتا تھا اب سچائی کو اس نے بیان کیا۔ تو فرمایا کہ اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، میں ان کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں تواب اور رحیم ہوں۔ ہاں، اب یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اسی حال میں مر گئے، یعنی انہیں رسول اللہ کا زمانہ نصیب ہوا، حق بالکل واضح ہو گیا، دن رات وہی اتر رہی ہے، اللہ کا پیغمبر ان کو بتا رہا ہے، ان کے دل گواہی دیتے ہیں، باطن گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، لیکن دنیا داری میں، سیاست میں، معیشت میں، اپنے معاملات میں، مفادات میں اتنے وہ کھب گئے ہیں کہ بھئی اس سچائی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے لیے فرمایا کہ کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ پہلے صرف فرمایا تھا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اب اس کے وضاحت یہ کر دی کہ یہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر فرشتوں کی لعنت ہے، اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اب اللہ کی لعنت یعنی رحمت سے دوری ہو گئی ان کی۔ کیوں؟ ساری زندگی کفر پر ڈٹے رہے، مصر رہے کفر پر، سازشیں کرتے رہے، حق کے خلاف کھڑے رہے، معاشرے میں کہ جو بہتر عناصر تھے مثبت اور تعمیری ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، شر پھیلاتے رہے، معاشرے کے لوگوں کے ناک میں دم کیے رکھا، نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ کسی کا مال، نہ جان، نہ آبرو، ایسے معاشرے میں انہوں نے خوف و ہراس پھیلائے رکھا، یہ وہ لوگ تھے۔ تو فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ والملائکہ، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ ملائکہ کی لعنت سے مراد ملائکہ کا جو تعاون ہے اس سے محروم ہو گئے، والناس اجمعین، اور جو مومنین کی طرف سے ان کی مدد ہوتی ہے نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، اس سے بھی یہ محروم ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے عذاب کو کم بھی نہیں کیا جائے گا اور ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی۔ مہلت وہی تھی جو دنیا میں ان کو دے دی گئی تھی، مہلت ان کی ختم ہو گئی۔ قرآن مجید نے اس بات کو بھی کئی مقام پر بیان کیا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الی اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک اللہ ان کو مہلت دیتا ہے، مدت دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، کیونکہ بندہ پھر یہ نہ کہے نا جی کہ مجھے تو مہلت ہی نہیں ملی، میں رجوع کر لیتا، میں توبہ کر لیتا، میں سوچ لیتا، مجھے اس کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ تو فرمایا کہ اب نہیں مہلت ملے گی، اور آخری آیت میں فرمایا کہ تمہارا رب ایک رب ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا رب کوئی اور ہے، یہودیوں کا رب کوئی اور ہے، مسیحیوں کا رب کوئی نہیں، رب وہی ہے۔ یہ جس طرح موسیٰ پر وحی آئی، حضرت مسیح علیہ السلام پر وحی آئی، اسی طرح محمد رسول اللہ پر بھی وہی رب بھیجنے والا ہے۔ تو تم تقسیم کیوں کرتے ہو، فرقوں میں کیوں پڑ جاتے ہو؟ تو یہاں پر یہ بات بیان فرما دی، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں معبود مگر وہ رحمان رحیم ہے۔ رحمان رحیم، اس کی رحمت اس میں شدت بھی ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحیم بھی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسے پہلے وہ رحیم تھا، رحم کرنے والا تھا، وہ آج بھی ہے، وہ کل بھی ہوگا، اس کی رحمت میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم آگے آیت نمبر 164 اس پہ ہم کل بات کریں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کے سوالات پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا سوال، یہ بھی ایک نوجوان کا سوال ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ گناہوں کا جو چکر ہے، جو معاملہ ہے، وہ چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بار بار میں اس میں پھنس جاتا ہوں۔ یعنی گناہوں کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے، لیکن اندر سے مجھے ملامت بھی ہے، اور میں چاہتا بھی ہوں تو میں چھوڑ دوں، لیکن مجھ سے گناہ چھوٹتا نہیں ہے۔ اب انہوں نے گناہ کا ذکر نہیں کیا، اگر کرتے بھی صحیح تو ہم ان کے گناہوں پہ پردہ ہی ڈالتے، ہمیں اسی بات کا حکم ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو سوال بھیجا ہے، یہ بہت سے نوجوان اور بہت سے لوگ اسی حالت اور کیفیت میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گناہوں کی اس دلدل سے اور اس چکر سے باہر آیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اس سوال سے ایک تو یہ بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ دل کے اعتبار سے، یعنی روحانی لحاظ سے آپ زندہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ میں احساس ملامت رکھا ہے، یعنی آپ اس پر سوچتے ہیں کہ بھئی یہ غلط کام ہے جو میں کر رہا ہوں، میں گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں اور اس دلدل میں پھنس گیا ہوں، تو یہ گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی آپ کا دل زندہ ہے۔ اور جس دل کو گناہ برا لگے اور شرمندگی کا احساس ہو، یقین کیجئے وہ دل اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، وہ دل بہت ہی اللہ کے نزدیک اہم ہے، بڑا محبوب دل ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے ایسا دل کہ جس دل میں شرمندگی کا احساس ہو اور جس دل کو گناہ برا لگے، اللہ کو ایسے دل بڑے پسند ہیں۔ قرآن مجید کی ابھی توبہ کے حوالے سے ہم نے بات کی تو قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ جوان ہیں اور نوجوانی میں اگر آپ کو اس کا خیال ہے تو اللہ کی رحمت سے آپ نا امید نہ ہوں۔ اب میں آپ کو 3 کام بتاتا ہوں کہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے آپ یہ 3 کام سن لیں، ان کو لکھ لیں اور ان کو یاد کر لیں۔ سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ گناہ کا راستہ بند کر دیں۔ ممکن ہے کہ وہ راستہ تنہائی کا ماحول کہ جس میں آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ آپ کے گناہ کی یہ ایک وجہ ہو۔ تو ایک تو گناہ کے راستے کو اور ذریعہ جو اس کا سورس بنتا ہے، آپ اس کو بند کر دیں، وہ جو بھی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ایک تو یہ کام کریں۔ دوسرا یہ کہ گناہ کو ریپلیس کر دیں۔ ریپلیس سے مراد یہ نہیں کہ گناہ
کی جگہ پر کوئی اور گناہ کریں، اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ کی جو جگہ ہے، یعنی جو وقت ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی فرصت ہے، اس کو بھر دیں، فل کر دیں اس کو۔ یعنی قرآن کی جیسے تلاوت ہے، تھوڑا سا قرآن کا مطالعہ کر لیں، اچھا پھر آپ یا واک کر لیں، جوگنگ کر لیں، واک کر لیں، یا کوئی مصروفیت پیدا کر لیں، جیسے کوئی ہنر، کوئی فن، کوئی سیکھنے کا عمل ہوتا ہے، وہ اس میں داخلہ لے لیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کچھ مطالعے کی عادت وہ پیدا کر لیں، اپنی مصروفیت، اس لیے کہ جو مصروف انسان ہوتا ہے وہ گمراہ کم ہوتا ہے، یعنی اس سے گناہ بھی کم ہوتے ہیں۔ مصروف جو ہوا، جیسے لوگ جاب کرتے ہیں یا فرصت ہو تو انہوں نے بڑے اچھے اپنے شوق پال رکھے ہوتے ہیں، گارڈننگ کرتے ہیں، پرندوں کو دانے ڈالتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا قدم آپ یہ اٹھائیے کہ گناہ کو ریپلیس کر لیجئے، یعنی اس کی جو جگہ خالی ہو تو اس جگہ کو، اس کام پر آپ کوئی اور کام شروع کر دیجئے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بار بار توبہ کیجئے، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، دعا کرنا، اور دعا کو مومن کا اسلحہ کہا گیا ہے، یعنی یہ توبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ، رجوع اللہ کی طرف۔ تو آپ یہ 3 کام آپ کیجئے۔ پہلا کام کہ آپ گناہ کا راستہ بند کر دیں، کس وجہ سے وہ گناہ ہو رہا ہے اور آپ کے لیے وہ گناہ آسان ہو رہا ہے، ایک تو وہ راستہ، وہ ذریعہ، اس کو کلوز کر دیں۔ دوسرا یہ کہ گناہ کا جو وقت ہے، جو فرصت ہے، جو وہ گناہ کر رہے ہیں، اس کی جگہ پر کوئی اور کام، وہ آپ اس کو اختیار کر لیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ واک کریں، جوگنگ کریں اچھے طریقے سے، کوئی جم جوائن کر لیں، تو بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو تھکائیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ ہمارے ہاں یہ کچھ رسم ہے کہہ لیجئے یا روایت ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ لوگ جو صدقہ ہوتا ہے اس کو قبرستان میں پھینک دیتے ہیں، جیسے گوشت ہو گیا، چاول ہو گئے، انڈے ہو گئے، اس کو قبرستان میں جا کے پھینک آتے ہیں۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا، یہ بھی ایک بھائی کا سوال ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ 2 باتیں یاد رکھیے کہ مال کا ضائع کرنا یہ تو ہر صورت میں منع ہے، ممنوع ہے، اس کی تو سخت مذمت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی یہ بنیادی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ مال کا ضیاع یہ منع ہے، اسراف و تبذیر اس کی مذمت ہے، اور جو صدقہ ہوتا ہے وہ مستحق افراد تک اس کا پہنچانا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے جو دین ہمیں بتاتا ہے۔ اس پہ ابھی ہم مزید بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ہم اس سوال پہ بات کر رہے تھے کہ بعض لوگ صدقہ جا کر قبرستان میں پھینک کر آ جاتے ہیں، یعنی کالی سری ہے تو وہ پھینک آئیں گے، گوشت پھینک آئیں گے، انڈے پھینک آئیں گے، چاول وغیرہ، دالیں، اس طرح کی چیزیں جا کر قبرستان میں پھینک آتے ہیں۔ تو بنیادی بات یاد رکھیے کہ دین اسراف سے، فضول خرچی سے اور کسی چیز کو ضائع کرنے سے ہمیں منع کرتا ہے اور اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ لیکن قبرستان کے حوالے سے 2 باتیں۔ ایک بات یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قبرستان میں صدقہ پھینکنے سے، کچھ اس طرح پھینکنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ قبرستان میں کسی چیز کو پھینکنے سے، اللہ کے رزق کو پھینکنے سے کوئی زیادہ ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس کا نقصان یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ مستحق لوگوں تک نہ پہنچے، یعنی مستحق اللہ کی مخلوق تک وہ نہ پہنچے، ضائع ہو جائے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قبرستان میں مثال کے طور پر چاول پھینکے جاتے ہیں صرف اس نیت سے کہ یہاں پر
قبرستان ہے تو پرندے آتے ہیں، چرند پرند آتے ہیں، تو یہاں پر چونکہ زیادہ زندہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا، تو پرندے آسانی کے ساتھ آ کر وہ کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اگر اس نیت سے چاول پھینک دیے جاتے ہیں یا گوشت اس لیے پھینکا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پر آ کر چرند پرند آ کر اٹھا جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، تو یہ ایک بالکل علیحدہ بات ہے، یہ بالکل ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ بات یعنی اس سے بالکل مختلف ہے کہ اگر کوئی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی دین کی یہ تعلیم ہے یا کوئی مذہب کی تعلیم ہے کہ جس کی بنیاد پر اگر میں اس طرح کروں گا تو مجھے زیادہ ثواب ہوگا، تو یہ تصور بالکل اس کا، یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ بالکل غلط ہے۔ تو لہٰذا کوشش اس بات کی پہلے نمبر پہ کیجئے کہ جو لوگ مستحق ہیں، جو غربا ہیں، جو غریب ہیں، وہ ان کو در حقیقت یہ رزق ان کے منہ میں جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر انڈے ہیں، تو یہ سردی کا جیسے موسم ہے اس وقت، تو آپ کسی غریب کو، مستحق کو انڈے دیں گے تو وہ دعائیں دے گا آپ کو، ابال کر کھائے گا یا جیسے بھی وہ کھائے، تو وہ اس کے لیے اچھے ہیں صحت کے حوالے سے۔ اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کتنے گھر، کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو قربانی کا گوشت سال کے بعد کھانا نصیب ہوتا ہے، تو آپ ان کو گوشت دیجئے، ان میں بانٹیے۔ چاول، کتنے گھر ہیں کہ جن کو چاول کھانا نصیب نہیں ہے، یعنی ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی دن میں ایک مرتبہ ہمارے لیے کھانا پکانا، بچوں کو کھلانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، دیگر مسائل کی وجہ سے، یا کثیر عیالداری کی وجہ سے۔ تو آپ ان لوگوں کا خیال کیجئے۔ معلوم نہیں کہ یہ رسوم، یہ رواج کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں دین میں۔ آپ کے پاس تو اصل جو مرکز ہے، جو اصل ماخذ ہے، وہ تو خدا کا دین ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کیا اس بارے میں بیان کرتا ہے، رسول اللہ کی سنت کیا ہے، کیا کوئی حدیث اس حوالے سے موجود ہے یا نہیں ہے، کیا بیان کیا جاتا ہے۔ تو جب ایسا کوئی تصور نہیں ہے تو پھر خدا کے رزق کو اس طرح ضائع کرنا، بلکہ علماء کرام نے احتیاط کے ساتھ یہاں تک لکھا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ بھی آپ پکاتے ہیں یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ جیسے کلخانی ہے، ہمارے یہاں کلخانی رائج ہوتے، لوگ کلخانی مرنے کے بعد جو ایصال ثواب کے لیے کھانا پکاتے ہیں یا چہلم کر لیتے ہیں، تو بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کھانا غریبوں کا حق ہوتا ہے، عمرا کا، امیر لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہوتا، ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ ایک رسم بن کر رہ گئی۔ جب اس کا آغاز ہوا تھا تو آغاز میں تو مقصد یہی تھا غریبوں کو دینا۔ جیسے آپ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، ان کے مزارات پر، تو وہاں پر کھانا چل رہا ہوتا ہے، لنگر چلتا ہے، تو لنگر کیوں وہاں پر 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے؟ یہ پہلے دن سے ایسے ہی بزرگوں کا طریقہ یہی تھا۔ جیسے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، تو اگر آپ دیکھیں، تاریخ پڑھیں تو ان کی زندگیوں میں وہاں پر لنگر چل رہا ہوتا تھا، غربا آتے تھے، مساکین، یتامہ، مسافر، وہ کھانا کھاتے رہتے تھے۔ تو آغاز تو اسی طرح ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بدعات اور پھر خرافات میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو لہٰذا جس صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے تو ان کے لیے عرض ہے کہ مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قبرستان میں اگر کوئی دال یا چاول، ایسی کوئی چیز پھینکی جاتی ہے کہ جو آسانی کے ساتھ چرند پرند آ کر ان کو کھا جاتے ہیں، اور اس لیے پھینکی جاتی ہے کہ لوگوں کے جو پاؤں ہیں ان کے نیچے یہ چیزیں ضائع نہ ہو جائیں، تو اس پہلو سے تو ٹھیک ہے یہ بات۔ لیکن اگر اس خیال سے کہ قبرستان ہے تو شاید یہاں پر کوئی زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے، تو یہ تصور بالکل غلط ہے۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو انسان ہیں، خدا کی مخلوق ہے، خدا کے بندے ہیں، ان کے منہ میں اللہ کا رزق جانا چاہیے، اس کی زیادہ دعائیں اور زیادہ اجر اس کا ملے گا۔ تو آئیے اب آخر میں جاتے ہوئے ایک حدیث
حضرت معاذ بن جبل یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو لوگ میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ اپنے اور دوسرے انسان کے درمیان رنگ کو، نسل کو، ذات کو، پات کو، فرقے کو، مذہب کو، یہ چیز نہ لائیں۔ آپ دوسرے انسان سے اس لیے محبت کریں کہ یہ میرے رب کی مخلوق ہے، میرے یہ رب کا بندہ ہے، یہ انسان ہے، یہ بشر ہے۔ اس بنیاد پر آپ جب دوسرے بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ پھر مجھ پر واجب ہے کہ میں اس سے محبت کروں۔ تو جب بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر اللہ کی عنایات، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی محبتیں اور برکتیں پھر کتنی اس بندے پر نازل ہوں گی۔ تو لہٰذا محبتیں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے، اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لائیے، خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، اپنی زندگی کو بھی اذیت کا نشانہ مت بنائیے اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی خراب مت کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبتوں کے آپ حقدار بنیں گے اگر آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی محبتیں نچھاور کرے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔